کہ اگر 7 دن کے اندر کمیشن نہیں بنا، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم. سر دیکھیں، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کابینہ کے ممبرز کیوں نہیں ٹرائل میں پیش ہوئے، تو یقینی طور پہ اگر ان کو جو موجود تھے ان کو اگر ایز اے وٹنس پیش کرنے کی ضرورت پڑتی تو اور وکلا جو تھے ڈیل کر رہے اس کیس سے وہ کہتے تو ضرور وہ پیش ہو جاتے. لیکن چونکہ وکلا نے یہ دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ جو نیب ہے اس نے اپنا کیس ہی نہیں ثابت کیا، تو پھر ڈیفنس وٹنس پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ڈیفنس وٹنس دفاع میں آپ کو تب پیش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ ریکارڈ کے اوپر پروسیکیوشن نے جن کے اوپر ثابت کرنے کا جو ثبوت ہے، جو ان کا فرض ہے لانا، اگر وہ لے کے نہیں آئے اور جرم ثابت ہی نہیں کر سکے تو پھر آپ اپنی ڈیفنس وٹنس نہیں پیش کرتے. تو اسی لیے میرا خیال ہے انہوں نے پیش نہیں کیے اپنے ڈیفنس وٹنس اس کیس میں. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، کلیئرلی جب مذاکرات شروع ہوئے تھے اسی دن یہ لیک ہوئی ایک انفارمیشن کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، اور جب وہ ملاقات کی خبر آئی تو پی ایم ایل این والے اتنے پریشان ہو گئے کہ پریشانی میں وہ زمین پہ گر گئے، اور اسی پریشانی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ بڑی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنے دروازے اور کھڑکیاں جو ہے نا ادھر ادھر کی مت کھولیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اور آپ کو دروازے اور کھڑکیاں مل بھی گئے. دیکھیں وہ جو صحیح بات ہے کہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات شاید کسی اور معاملے پہ ہوئی ہو، لیکن پریشانی حکومت کو یہ ہے اور پی ایم ایل این کو یہ ہے کہ شاید یہ ڈائریکٹ لنک نہ ہو گیا ہو اور ہمارا جو لنک ہے وہ کمزور نہ ہو جائے. تو یہ ان کو یہ پریشانی ہے، لیکن ان کو پریشان ہی رہنے دیں. میں نہیں بتاؤں گا کہ ایکچوئل میٹنگ میں کیا ہوا تھا. میرا خیال ہے بہتر ہے کہ یہ پریشان ہی رہیں. واہ، یہ تو بڑی خبر ہے بیرسٹر صاحب، یہ بات صحیح ہے. پریشانی ہے اور آپ کا ہے کہ ان کا لنک اسٹیبلش ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ نے اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنانا، اس طرح کی خبریں بھی لنک اسٹیبلش کی بات نہیں ہے. مطلب گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، لنک تو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیکیورٹی حوالے سے یا نیشنل سیکیورٹی کی ایک سچویشن کے حوالے سے اس پہرائے میں یہ میٹنگ ضرور تھی. اور آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے بعد جو دوسری میٹنگ تھی وہ نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ کوئی ملاقات آپ کہہ رہے ہیں نہیں. اس کے بعد دیکھیں ہماری نالج میں نہیں ہے کوئی میٹنگ ایسی. وہ میٹنگ ایک سیکیورٹی کی پیش نظر ایک میٹنگ تھی جو کرم میں تمام تر معاملات تھے یا صوبے میں دیگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ہی مدعو کیا ہوگا بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ یہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے اور آرمی چیف آ رہے ہیں. آپ تو حکومتی حلقوں میں سے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہی بلایا ہوگا، انہوں نے ہی مدعو کیا ہوگا کہ یہاں پہ وہ سیکیورٹی حوالے سے یہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی بھلا؟ یہ کے پی میں ہوئی تھی. نہیں، کے پی میں کس جگہ؟ بس یہ وہاں جس جگہ پہ ہوئی تھی اس جگہ پہ وہ بلائے جا سکتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی خواہش آ سکتے ہیں ایک پارٹی کے چیئرمین. لیکن میں یہ برکیف تو پریشانی آپ کے ہاں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بالکل قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے نہ پریشانی ہے، نہ فکر ہے، نہ فاقہ ہے. اور کمیشن آپ نے بنانا ہے؟ کمیشن دیکھیں، ہاں یہ اب سوال ہے کہ کمیشن کے حوالے سے کہ تمام تر باتیں انہوں نے جو لکھی ہیں، مطلب انہوں نے اپنے ہی لیڈر کو دوبارہ جو ان کے ٹیو آرز ہیں اس میں گلوریفائی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کی اریسٹ جب ہوئی تھی اس میں کیا وہاں پہ ایسی ایونٹس تھی لیڈنگ اپ ٹو، وہ کیا ہوا اور اس کی لیگیلٹی کیا تھی. اور وہاں پہ پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ اندر یا باہر سے جو اریسٹ ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ کس نے اجازت دی تھی، اینڈ سو فورتھ. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. میں 9 کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور یہ ایک اوپن اینڈ شٹ اگین میں کہوں گا کیس ہے جو ویڈیوز کے ذریعے ایمیچر ویڈیوز ان کے اپنے لوگوں نے بنائی ہیں. سی سی ٹی وی مانگتے تھے، سی سی ٹی وی بھی آ گیا. آسمہ بہن، یہ بات ہے کہ ابھی کوئی حتمی نتیجہ اس بات پہ نہیں ہوا یا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کمیشن بنے گا ہی نہیں بنے گا. عرفان صدیقی صاحب جو کمیٹیز کے اسپوکس پرسن ہیں حکومتی کمیٹی کے، ابھی دیگر 7 جماعتیں ہیں جو 7 جماعتوں نے اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کر کے ہمیں مگر کل رائے بینچ کے اندر تو یہ ہوا ہے کہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا ریاستی وہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن
प्रेशर कहाँ से आएगा? प्रेशर आपके ऊपर PTI का तो नहीं आएगा, प्रेशर तो वहाँ से आ सकता है कि बनाए कमीशन आप, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि या कोई और प्रेशर आ सकता है कि चले किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ कि कमीशन बनाना फेडरल हुकूमत का काम है, हमारा इस्तकाक है। फिल वक्त जो उनके TORs हैं वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनकम्प्लीट TORs हैं। हमारी जो दीगर सियासी जो पार्टीज़ हैं, जो हमारी इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि एक कोई जवाबन एक बात आ जाए और फिर कंसेंसस के साथ वो अभी आ जाएगा, आजकल में उनका जवाब आ जाएगा, एंड देन फिर हम प्रोसीड करेंगे और उसमें इनको जो फाइनल जवाब है, जो 7 दिन का टाइम है, उसमें हम इनको देंगे।